السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز میں آپ کا جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. ناظرین کرام، سب سے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کروں کہ ایک طرف S-400 انڈیا کی جانب سے جو ہے خریدنے کی پیشکش جو ہے روس کو موصول ہوئی ہے، مگر خاطر خواہ جواب نہیں ہوا. تو پھر ارنب گوسوامی کے وہ سوالات کہاں گئے جو وہ پوچھتا پھر رہا تھا پاکستانی حکام سے، اور پاکستان کے جو شاہین تھے جنہوں نے اس کو اڑایا تھا ان کے اوپر سوالات کھڑے کر رہا تھا. خیر، دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چوتھی بار ایران کے ساتھ جو ہے وہ نیوکلیئر ٹاکس ہوئی ہیں، اور اس ٹاکس کے بعد جو اصل کہانی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کو آئل دینے کے اوپر، اس نیٹ ورک کے اوپر جو ہے نا ایران سے جواب طلب کیا گیا ہے. کیا کہانی ہے، کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. تیسری جانب دیکھیں گے کہ اس وقت مودی سرکار جو الیکشن کیمپین کے اوپر بات کر رہی تھی، یعنی پہلگام کا واقعہ ہوا، اس کے بعد سیدھا جو ہے نا انہوں نے تخریب کاروں کو، دہشت گردوں کو تو پکڑا نہیں، سیدھا پاکستان پہ الزام لگایا، اور پھر گاہے بگاہے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جس طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی اور اسٹرائکس کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد جب جواب آیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. ہارے ہوئے شخص کی تقریر جب سامنے آئی تو پوری قوم جو ہے وہ، خاص طور پہ انڈین عوام جو ہے لعن طعن میں ملوث ہو گئی. بھارتی میڈیا یہ تاثر دینے کی کوششیں کرنے لگا کہ عوام نے بڑی پذیرائی اس میں حاصل کی ہے، اور عوام کو جو ہے نا وہ انہوں نے اعتماد میں لیا ہے. اب محرکات دیکھتے ہیں کہ معاملہ اصل میں ہوا کیا، کہانی کا دوسرا اینگل بھی تو آپ کو پتہ چلے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ آخر اس وقت خطے میں ہو کیا رہا ہے. انڈیا ایک طرف اپنی اجارہ داری اختیار کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مظلومیت کا سہارا لے رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان پہ الزام تراشیاں کرتا پھر رہا تھا. پھر اس نے جو ہے وہ پہلگام کا واقعہ ہوا، 4 لوگوں کی تصاویر شائع کی گئیں، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ AI سے جنریٹڈ ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو پکڑنے کے بجائے جو ہے وہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلانڈ آپریشن تھا کہ پاکستان پہ جس طریقے کا سارا معاملہ، یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. اب معاملہ کیا ہوا کہ دہشت گرد تو پکڑے نہیں گئے، پاکستان پہ اسٹرائکس کرنا ہی شروع کر دی، جو فالس اسٹرائکس تھیں جو کہنے کو اپنے گیدڑ بھپکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ دینے کے لیے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں. یہ مثال آپ کے سامنے. اب مودی سرکار کو کچھ ملا تو رہی، اب وہ بارڈر کے پاس آ کے جو ہے نا وہ فلائنگ پاسز کرتے ہوئے نکل رہے تھے واپس. اب وہ ایک جہاز ہلکا سا بھی اگر ٹون ڈاؤن ہوتا ہے یا ٹرن ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی فضائیہ تو جو ہے نا چوکنے ہوتے ہیں، ٹک کر کے جو ہے نا وہ پہنچ گئے، سیدھا ازدہے کے طور پہ جو ہے نا ان کے منہ پہ کھڑے ہو گئے. سمجھ میں نہیں آئی، ڈرونز بھیجتے رہے، پاکستان کے متعدد شہروں پہ ڈرونز بھیجے، منع کیا کہ نہیں کرو، پھر سیدھا فضائیہ انہوں نے ٹھگا ٹھگ فلیٹ بھیجی، 26 کے 26 لوکیشنز کے اوپر ٹریک ڈاؤن کر دیا. انڈیا کے پاس 4 H-4 میزائل سسٹمز ہیں، جس میں ایک تباہ کر دیا گیا ہے. کسی صاحب نے لکھا کہ یہ تو بیٹری سسٹمز کے اوپر ہوتا ہے، ڈی فنکشنل ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ S-400 کا جو میکینزم ہے نا وہ پورا لاک تھا پاکستانی فضائیہ کے اس پہ، نشانے پہ پورا سسٹم لاک کیا ہے. اور اس کی واضح مثال ہے کہ روس سے جو ہے نا وہ مانگ کی ہے انہوں نے کہ S-400 سسٹم دے دیں. انڈیا کے پاس 4 S-400 سسٹمز ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دے دوں کہ پاکستان کی ایئر فورس کے نشانے پہ وہ چاروں تھے. یہ تو شکر ہے کہ جہاں سے پاکستان کے اوپر ڈرونز چلے، جہاں سے اٹیک کرنے کی کوششیں کی گئیں، صرف پاکستانی فضائیہ نے جو ہے نا وہ انہی کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا ہے، اس کے علاوہ سویلین آبادیوں کے اوپر نشانہ نہیں بنایا. اور جو معصوم اور نہتے لوگ جو ہے نا وہ بیچارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے یا چلے گئے، اس پہ ایون ہماری حکومتوں نے جو ہے نا افسوس کا اظہار کیا ہے. تو شرم آنی چاہیے مودی سرکار کو اور مودی میڈیا کو. ارنب گوسوامی یہ کہنے لگے کہ ہمارا S-4 سسٹم تو گیا ہی نہیں، یوں نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. آج آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ انڈیا کیوں مانگ کر رہا ہے. پھر ٹھیک ہے، بہت اچھی اکانومی رکھ کے بیٹھا ہے، مگر اسٹریٹجکلی نہیں ہے. رافیل کی بربادی کا سبب آپ سب کے سامنے بیڑا غرق ہو گیا. چائنا کو جو ہے وہ مورود الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. اب آ جائیں کہانی کا دوسرا رخ. US آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے جو ہے انڈیا کو فیور کرتا رہا ہے گاہے بگاہے. ابھی وہ اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو اس نے بڑا فیور کیا ہے. فیور ان ٹرمز کے اس نے ورڈز میں جو ہے نا انڈیا کو لتاڑا ہے، جو کہ آج سے پہلے اس طرح سے نہیں نظر آتا تھا. اب چائنا کو پتہ چل گیا، چائنا کا یہ پتہ چلا کہ پاکستان کو جو ہے نا چائنا اور ترکی نے جو ہے نا وہ بڑا سپورٹ کیا، اور بڑا جو ہے نا وہ کہہ لیں گے نا مورلی، فائنینشلی، ہر طرح سے جو ہے نا ان کو سپورٹ کیا. ایران کی ٹاکس ہو رہی تھی جوہری ہتھیاروں کے اوپر. یہ پہلی بار نہیں ہے، چوتھی بار ہے، اور ایران کو پھر زیر کرنے کے لیے اور زبو عالی کا شکار کرنے کے لیے یہ ٹاکس کی جاتی ہیں.
اور ہوتا خاطر خواہ کوئی اس میں کامیابی نہیں ہوتی، الٹا جو ہے نا ایران کے اوپر اور مزید سینکشنز کر دی جاتی ہیں، یا پھر ان ٹاک سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایران جو ہے نیوکلیر پروگرام میں کس حد تک آگے آ چکا ہے، تاکہ پھر ان کو وہیں پہ ٹارگٹ کیا جائے. کیونکہ لاسٹ ٹائم ایران کے 3000 ایسے مقامات تھے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اسرائیل نے، اور باقاعدہ امریکی پشپنائی کے اوپر، کہ جن کو لاک کر کے جو ہے نا وہ کہا گیا کہ یہ 3000 پوائنٹس ہم نے لاک کر لیے ہیں، جس میں بشیر کا نیوکلیر پلانٹ تھا، جس میں آپ کو یاد ہے کہ آج سے 3 سال قبل وہاں پہ جو ہے وہ ایک بلاسٹ ہوا اور وہ الیکٹرکسٹی کا جو ہے نا وہ پرابلم آیا. تو وہ کس کی جانب سے آیا یہ بھی آپ سب کے سامنے. 16 افراد تھے جو سلیپر سیلز تھے ایران کے اندر، موساد نے ایکٹیو کیے تھے. پوری رپورٹ سامنے آ گئی تھی، مگر اس کے اوپر کارروائی اس لیے نہیں ہو پائی کیونکہ سارے لوگ بھاگ کر جو ہے نا وہ ڈائریکٹ دوسرے ملکوں میں پناہ حاصل کر لی. اور اسرائیل نے ملینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ کے اوپر خرچ کیے تھے کہ بشیر کا نیوکلیر پاور پلانٹ ختم ہو جائے. وہ تو شکر ہے کہ وہ بچ گیا، اور اس میں صرف الیکٹریکل فالٹ کی وجہ سے تھوڑے سے حصے کو نقصان پہنچا، جو کہ ایران نے ریوائیو کر بھی لیا چائنا کی مدد سے. چائنا کے ساتھ جو ہے نا وہ ایران اور افغانستان کا جو معاملہ ہوا ہے وہ $25 ارب کا ہے آج سے 2 سال قبل، جب افغانستان کی میں جو ہے نا وہ اس وقت کی حالیہ حکومت نے قدم رکھا تھا. خیر، معاملہ یہ آ رہا ہے کہ اب چائنا کو سبق سکھانے کے لیے ایران کو روکا جا رہا ہے کہ آپ جو 30% بلو دا بیلٹ آپ جو ہے نا وہ آئل پرووائڈ کرتے ہیں، نیٹ ورک شپنگ کا جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے ایران کے اوپر US نے شرط رکھ دی ہے. انہوں نے ڈیٹیلز مانگی ہیں. ان آفیشلی چائنا جو ہے وہ ایران سے اپنی پوری کنزمپشن کا 25% تیل لیتا ہے 30% کم ریٹ پہ، اور وہ اس پورے ٹرائکا کے اوپر اس پورے ریجن میں جو ہے نا وہ سپورٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ملٹیپل چیزوں میں، جیسے کہ ٹریڈ میں کہہ لیں، بیلنس آف پیمنٹس میں کہہ لیں، وہ انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ سپورٹ کرتا ہے. اور اسی کی وجہ سے ایران کی بھی اکانومی جو ہے نا اسٹیبل ہوتی ہی جا رہی ہے. مطلب اسٹیبل سے مراد یہ کہ اگر تو آپ جو ہے نا سینکشنز ہٹا دیں تو ایران کی اکانومی بہت بڑی بوسٹ اور ڈیزاسٹر کر سکتی ہے. اور ایک بہت ہی کہہ لیں کہ انورٹڈ ہیمر ہے ٹریڈنگ کی دنیا میں، ایک ورڈ ہے انورٹڈ ہیمر. وہ انورٹڈ ہیمر پہ چلی جائے گی اگر سینکشنز ہٹ جاتی ہیں US کی جانب سے. اسی جانب جو ہے نا وہ چائنا کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ اگر چائنا کے آئل میں جو ہے نا وہ رکاوٹ آئے تو چائنا کی ترقی شاید جو ہے نا وہ رکے. مگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی چائنا کے بعد رشیا ہے. رشیا کو بھی جو ہے نا وہ تقریباً 25% اس کی کھپت کا جو ہے نا وہ ایران دیتا ہے. اور رشیا کے پاس اپنا بھی ہے، مگر رشیا جو ہے وہ 40% کم ریٹ کے اوپر لیتا ہے. اور اس نے بیچ میں یوکرین کے ساتھ جنگ میں جو ہے وہ آفر نکالی متعدد ممالک کو کہ ہم آپ کو آفیشیل US ریٹ سے 30% کم دیں گے. تب بھی 10% فائدہ ہی تھا رشیا کو، اور بہت سے ملکوں نے اس کے ساتھ ٹریڈ کیا، جس کی وجہ سے آئل کی پرائسز نیچے بھی آئے انٹرنیشنل لیول پہ. اب ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہیں. سعودی عرب میں بیٹھ کے محمد بن سلمان کے ساتھ یہ گفت و شنید ہو رہی ہے اور یہ بیان بازی دی جا رہی ہے کہ ایک طرف پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور انہوں نے ایک بیان دیا کہ دونوں کو کھانے کی ٹیبل پہ لے آئیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. مودی کو بہار کا الیکشن کسی بھی طور پر جو ہے وہ جیتنا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کے اوپر مغالطات، پاکستان کے اوپر بکواس، پاکستان کے اداروں پہ، پاکستان کے سپہ سالار، وزیر اعظم، اور اب چین ہے، مطلب ایک کمانڈ ہے پوری کہ نا وہ پوری لائن ہے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا مغالطات کرنی ہے اور پاکستان کو جو ہے نا نیچا دکھانا ہے. جیسے کہ ان کی تقریر میں بھی تھی، پرومپٹر پہ پڑھی ہوئی تقریر جو ہے پڑھتے ہوئے ان کے ایکسپریشنز بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا ارنب گوسوامی کو بٹھا دیتے نا تو شاید انڈیا تھوڑے بہت جو ہے نا چٹکلے لے کے آتا. بالی ووڈ DGISPR نے کہا نا کہ یہ بالی ووڈ کی دنیا میں رہتے ہیں اور بالی ووڈ کی دنیا میں ہی جو ہے نا مزے کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر گھس کے مار بھی دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ صرف ہمارے DGISPR ہوں یا جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی اس میں ان کی ہنسی جو ہے نا انہوں نے ہی ان کو آگ لگا دی ہے. اور اس آگ لگانے کے بعد جو ہے نا بڑے لوگوں کے جو ہے نا وہ دل جلے بھی ہیں اور مغالطات بھی گئی ہیں. متعدد TV چینلز نے جو ہے نا باقاعدہ طور پر صرف ہنسی کو جو ہے نا وہ رکھا کہ بھارت کے اوپر ایٹم بم اس ہنسی سے آیا. یہ ہنسی جو ہے نا وہ ایٹم بم کی کہہ لیں گے مثال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ ایران اور چائنا اور پاکستان اور امریکہ اور پھر ساتھ میں آ جاتا ہے انڈیا، ان تمام کی جو ہے نا کیا اسٹریٹجی آ رہی ہے اس وقت جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو باقاعدہ طور پہ کہا کہ انڈیا نے اور کوئی حماقت کی
تو بہت بڑا اس کو جو ہے نا وہ سیٹ بیک ہوگا, بہت بڑا ٹائٹ کر کے جو ہے نا وہ اس کو جواب پھر ملے گا.